السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ادغام یرملون اور اور کس طریقے سے اس میں غنہ کیا جاتا ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حروف یرملون کتنے ہوتے ہیں؟ حروف یرملون 6 ہوتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ 6 حروف کو ہم حروف یرملون کہتے ہیں، اور اگر یہ حروف یاد بھی نہ ہو تو ہم یرملون کو تو یاد کر سکتے ہیں۔ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، ہے نا، جس طرح اس کی جگہ اس کی یہی حروف کو کہتے ہیں حروف یرملون۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون پر جزم ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں۔ اگر اس میں ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون میں سے، یا آ جائے، را آ جائے، یا میم، لام، واو، نون جیسے آ جائے تو لام اور را کو کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ادغام بلا غنہ اور ادغام تام، مطلب ہر حروف میں ہم غنہ کریں گے، صرف لام اور را کی صورت میں صرف ہم غنہ نہیں کریں گے، باقی سب میں ہم غنہ کریں گے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جاتا ہے یا را آ جاتا ہے، اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے، باقی ان کے علاوہ جو بھی حروف آئیں گے ہم اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب مشق کرتے ہیں ادغام بلا غنہ، جس میں ہم غنہ نہیں کریں گے، اور ادغام مع غنہ، جس میں یہ حرف آ جائیں گے، یا، میم، ٹھیک ہے، لام، واو، نون، ہے نا، لام اور را کو چھوڑ کر۔ تو چلیے اس کی ہجے کر لیتے ہیں۔ میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محم، دال، را دو پیش در، محمدر، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام لام پیش لل، رسول، محمد الرسول، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، میم، نون رازر مر، را بازور رب، مر رب، بازر بھی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ اب اس کی ہجے کی طرح رواں کی طرح ہجے کریں۔ غفو، غفو، رور، غفورر، رحی، رحی، غفور الرحیم، غفور الرحیم، عیش، عیش، تر، عیش تر، جب یہ تا را ملے گا تو تر پڑھیں گے۔ را، عیشت الراضی، عیشت الراضیہ، عیشت الراضیہ، تن، عیشت الراضیہ۔ اب اس کو ایک بار رواں پڑھ لیتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ من ربک غفورا رحیما، عیشت الراضیہ۔ ادغام لام، اس کو بھی ادغام تام کہتے ہیں۔ اس میں بھی کیا ہوگا؟ ادغام تام ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے ہم پڑھیں گے اس کو۔ میم، نون، لام زیر مل، ہے نا، جب بھی میں نے بتایا تھا کہ جب بھی ساکن حرف کے بعد مشدد حرف آ جائے تو اکثر و بیشتر متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ مشدد حرف میں 2 حرف ہوتے ہیں، ساکن حرف ہوتا ہے، ایک متحرک حرف ہوتا ہے۔ مل، لا، مل، دن، مل، دن، ہو، مل، دن، ہو، کاف لام پیش کل، لام لام پیش لل، کل، لا، کل، ہو، کل، ہو، یا زبر یا، کاف نون لام زیر، کاف نون لام زبر پیش کل، ہے نا، نون کو پڑھو یا نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا کل، لام زبر لا، یا کل، ہا الٹا پیش ہو، یا کل، ہو، را زازر رز، قاف لام زبر قل، قاف لام 2 زبر قل، رزقل، لام زبر لا، رزقل، کاف من پیش کم، رزقل لکم۔ اب اس کو رم پڑھیں۔ اف فل لکم، الف فا پیش اف، فا لام 2 زیر فل، اف فل، لام زبر لا، اف فل، کاف من پیش کم، اف فل لکم، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کو میم، نون، لام زیر مل، لام زبر لا، مل، ہے نا، اس میم کو لام ملائیں گے، لیکن ہم ہجے میں اس کا نام ضرور لیں گے، ہے نا، کیونکہ ہم ادغام کر رہے ہیں، ہے نا۔ ادغام میں کیا قاعدہ ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا ملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ ادغام ہو رہا ہے، لیکن کون سا ادغام ہو رہا ہے؟ ادغام تام، اور جس کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں۔ مل، لا، با، مل، با، نن، مل، با، نن۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک بار رواں سے۔ مل لدنہ کل لہ
یکن لہ رزقا لکم اف لکم من لبن، ٹھیک ہے، من لبن۔ اب اس کے بعد ادغام مع غنہ، یعنی وہ حرف جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو اس میں کیا کریں گے ہم، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو وہ کون سے حرف ہیں ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ جائے یا واو میم نون، ہے نا، یومن جس کو کہتے ہیں، یرملون تو پورے کا مجموعہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یومن۔ دوسرے کلمے میں آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اگر دوسرے کلمے میں آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ہے نا۔ اس کو ادغام مع غنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا ادغام تام، یعنی اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد لام را جائے تو ادغام تام ہوگا، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد دوسرے کلمے میں، ٹھیک ہے، کلمہ بتا دیا، اس میں اگر یومن میں سے کوئی حرف آ جائے، یا آ جائے، واو آ جائے، میم آ جائے یا نون آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا، ادغام مع غنہ، اور جس کو ہم ادغام ناقص کہتے ہیں، ادغام یا، ادغام واو، ادغام میم، ادغام نون کا ہم پڑھیں گے۔ تو میں ایک لائن کی ہجے کر دیتا ہوں تو آپ پڑھ لیں، پھر دوسری لائن میں پڑھوں گا۔ خا یا زبر خی، را یا دو زبر رئی، خی رئی، یا زبر یا، خی رئی یا، را زبر را، خی رئی یا را، ہا الٹا پیش ہو، خی رئی یا را ہو۔ اب اس کو رما کی طرح ہجے کریں گے ہم، کیسے کریں گے، لقو، لقو، می، لقومی، میم یا دو زیر می، یو، لقومی یوقی، لقومی یوقی، نو، لقومی یوقنون، لقومی یوقنون، میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، من، می یومن، میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا، مئی یا، قاف واو پشقو، مئی یقو، لام پشلو، مئی یقولو، وجو، وجو، یہ رواں کی طرح ہجے ہیں اس کی، ہا یا دو پیش ہوئی، وجوہ ہوئی، یو، وجوہ ہوئی یو، وجوہ ہوئی یوم ای، وجوہ ہوئی یوم ای ذن، وجوہ یوم ایزن، الف نون یا زبر این، یا زبر یا، این یش، این یا، کیونکہ اب یہاں پہ ادغام مع غنہ ادغام ناقص ہو رہا ہے، یش یا، این یشا، این یشا، این یشا۔ اب اس کو ایک بار رما پڑھ لیتے ہیں، خیر یرہ، آپ کو غنہ بھی کر کے پڑھنا ہے، لقوم یوقنون من یوم من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم ادغام واو والا پڑھیں گے، ہے نا، یہ اس میں کس طریقے سے کڑی ناقص ہوگا، الف زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، واو دو زبر ہوں، الہ، واو الف زبر وا، الہ وا، ہا زیر حی، الہ واحی، دال دو زبر دن، کیونکہ تنوین میں اگر الف آتا ہے تو اس کی ہجے نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے، زبر میں دو زیر میں، تو واحدن ہو گیا، الہ واحدن، اور زبر راح یا زیر حی، رحی، میم، واو دو پیش مو، رحیم، و دو، ودو، رحیم ودو دن، رحیم ودود، اس طریقے سے الف نون واو زیر ایوں، و ایوں، و ہ، ایوں و ہ، بت، جب ہم با کو تا ملائیں گے تو بت ہو جائے گا، ایوں و ہ بت، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئیے، ایوں و ہ بت۔ اب اس کے بعد میم نون واو زیر میو، واو زبر و، میو و، را الف زبر را، میو و را، حمزہ زیر ای، میو و رائی، ہم، میو و رائہم، جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جن، تا واو دو زیر تیوں، جناتیوں، واو زبر و، جناتیوں و، عیو، عیو، اس کی ہمیں ہجے پتہ ہونا چاہیے، عیونن، عیونن، جنات
جنات وعيون موعدہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے إلها واحدا رحيم ودود إن وهبت من ورائهم جنات وعيون موعدة. چلیے اس کے بعد کیا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے. ادغام میم کیسے ناقص ہوگا، ادغام ناقص رسو. میں اس کو رواں کی طرح پڑھ رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ را کے اوپر زبر ہے تو را ہوگا، واو مد کی آواز کیسے آتی ہے، اس طریقے سے میں پڑھ کے چل رہا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لام کو جب ہم میم ملائیں گے تو لم ہو جائے گا. رسول منل رسول من اللہ رسول من اللہ. اس کو پر کیوں کرا؟ کیونکہ یہاں پر لفظ اللہ کا نام پر ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے زبر آ گیا دوسرے حرف پر ہی، رسول اللہ. ٹھیک ہے، صراطا مستقیما صراطا مستقیما رحیق مختو. یہ ایک کلمہ ہو گیا، یہ ایک کلمہ ہو گیا، الگ الگ ہیں. مختوم رحیق مختوم من مثلہ. اس کے بعد اس کو ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں. رسول من اللہ صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ. اس کے بعد میم نون مزر من نون زبرنا من بی بایازیر بی من نبی یا دو زرگین من نبی نورا نهدی عاملة ناصبة لمن نريد فمن نكث يومئذ ناظرة من نبي نورا نهدي عاملة ناصبة لمن نريد فمن نكث يومئذ ناظرة. اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک بار رواں پڑھ لیتے ہیں پورا. محمد رسول اللہ من ربك غفورا رحيما عيشة راضية من لدنه كل له يكن له رزقا لكم أف لكم من لبن خيرا يره لقوم يوقنون من يوم من يقول وجوه يومئذ أن يشاء إلها واحدا رحيم ودود إن وهبت من ورائهم جنات وعيون موعدة رسول من الله صراطا مستقيما رحيق مختوم من مثله من نبي نورا نهدي عاملة ناصبة لمن يريد فمن نكث يومئذ ناظرة. اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے اسباق کو پڑھیں گے. السلام